پاکستان میں بہت زیادہ تیزی سے سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. جتنا آج پاکستان کا اہم میری اور آپ ہمارا پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے نارتھ امریکہ کے فعال ترین اپنے جرنلسٹ اسرار کسانہ صاحب جوائن کر رہے ہیں اپنے وی لاگ میں. اسرار کسانہ صاحب کی محبت ہے. جو لوگ اسرار کسانہ یوٹیوب پہ یا اسرار کسانہ آفیشیل فیس بک کے حوالے سے جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اگر نارتھ امریکہ سے پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے اگر کسی بندے کو جینوئنلی کوئی گرپ ہے تو وہ اسرار کسانہ صاحب ہیں. جنگ دی نیوز سے سفر انہوں نے شروع کیا صحافت کا. بعد ازاں پی ٹی وی پہ آپ انہیں بہت عرصہ تک دیکھتے رہے اسلام آباد میں, اور شاید پاکستان کی مین پولیٹیکل لیڈرشپ مین سٹریم کی لیڈرشپ میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کبھی اسرار کسانہ صاحب کے سامنے آ کے بیٹھا نہ ہو اور ان کے تندو تیز سوالوں کا انہوں نے سامنا نہ کیا ہو. السلام علیکم اسرار کسانہ صاحب. وعلیکم السلام فیاض بھائی, کیا حال ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب. بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسلام آباد. آپ تازہ ترین ڈیولپمنٹس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ایک تیزی ایک افراتفری نظر آ رہی ہے کہ ایک دم اتحاد بننا شروع ہو گئے, ٹوٹنا شروع ہو گئے, کیا سلسلہ ہے؟ عمران خان پہ بعد میں بات کرتے ہیں. بڑی ڈیولپمنٹ تو آصف زرداری صاحب کی اور ان کے صاحبزادے کی ہے, وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو وہ اوکے کر رہے ہیں. آپ اس اتحاد کو, نیا جو اتحاد بن رہا ہے, اس کو کوئی واقعی سیریس اتحاد بنتا دیکھ رہے ہیں اور اسے آگے چلتا بھی دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک تو یہ کہ آپ نے جو تعارف کروایا, میں ویسے ہی آئی ایم ویری ہمبلڈ, تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈس. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے, اس سے پہلے ایک اوور آل میں آپ کو بتاؤں جو سچویشن ہے اس وقت, اس میں جو ایک فیلنگ کی بات ہے نا آپ کے ساتھ, چونکہ ایک تعلق ہے تو اس لیے آپ کے دل کے ساتھ جو ایک آج کل ایک واردات چل رہی ہے وہ ایک آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا جب دلی اجڑی تھی نا, تو وہاں سے بہت سے لوگ پھر لکھنؤ چلے گئے تھے, اور اس میں بہت سارے شعراء بھی تھے, ایون میر تقی میر صاحب بھی تھے. تو جب لکھنؤ پہنچے تو لوگوں نے پوچھا, لوگ انتظار کر رہے تھے کہ میر صاحب کا بڑا نام تھا, آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ جب وہاں پہ پہنچے تو لوگ انتظار میں تھے. اب اس وقت کیمرہ وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا, لوگوں کو شکلوں کا اندازہ نہیں تھا. تو جب وہ وہاں پہ پہنچے تو اب وہ پوچھ رہے تھے کون سے ہیں میر صاحب, کہاں ہیں میر صاحب کہاں پہ ہیں. تو میر تقی میر آپ کو پتہ ہے بہت بڑے بلند پایا شاعر تھے. تو وہ اچانک پھر ان میں سے نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکن, کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں, ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے. فلک نے اس کر لوٹ کر ویراں کر دیا, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیہار کے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی عجیب سی ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں, نارتھ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ہم اس وقت پاکستان میں ہی ہیں, اور ہماری جو فیلنگز ہیں ان کا احاطہ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. وہ ایک شعر ہے نا, وہ ہے کہ پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے, پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے, چمن بچاؤ کے آشیاں کا وقت نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ مولانا کوثر نیازی صاحب کا شعر ہے, اور انہوں نے یہ بولا تھا. اور مجھے آج یاد آ رہا تھا کہ جب پاکستان کی حالت ہم دیکھتے ہیں نا, تو آپ یقین کریں کہ اس وقت اتنا دکھ ہوتا ہے, اور اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بتایا بھی نہیں جا سکتا, کسی کے ساتھ ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے. ہمارا دکھ ایسا ہے کہ جو کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ الطاف حسن حالی صاحب کا ایک شعر ہے کہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے جزر کے بعد, مانے نہ کبھی, وہ جو مد و جزر جس کو ہم کہتے ہیں نا, مانے نہ کبھی کہ مد ہے جزر کے بعد, دریا کے ہمارے جو کوئی اترنا دیکھے. ٹھیک ہے نا. جو ہمارے ملک میں اس وقت ہم حالات دیکھ رہے ہیں, یعنی آپ نے بھی اور میں نے بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی نہیں دیکھی تھیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, اور ان کو برداشت کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی وائڈ میجورٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے ہمیں ووٹ کا حق دو, ہمارے ووٹ کو تسلیم کرو, ہمارے ووٹ کا مینڈیٹ تسلیم کرو. یہ ان کو دھکے دے رہے ہیں کہ آپ جاؤ, آپ کا ووٹ نہیں گنیں گے, آپ جاؤ, آپ کا مینڈیٹ کوئی نہیں ہے, آپ جاؤ سڑکوں پہ جا کے بدماشیاں کرو, آگیں جلاؤ, یہ کرو وہ کرو. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے چینج لانی ہے. یہ عجیب وقت آ چکا ہوا ہے. لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ جو لوگ سائیڈ لائنز پہ چلے گئے ہوئے ہیں, پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہوئے ہیں, ان کو نیچے اتاریں.
جی اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے پہاڑوں پہ نہیں چڑھنا، لیکن ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ نہیں چڑھو. تو یہ جو آپ الائنس کی بات کر رہے ہیں یہ تو مولانا صاحب یہ ایک مذاق ہے. یہ ایسا مذاق ہے جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ وہی پی ڈی ایم 2.0 ہو گئی جو کہ پہلے ہم نے دیکھی ہے. نتھنگ نیو سوائے اس کے کہ مریم نواز شریف کا جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر پہلی دفعہ میڈن اپنی اننگ جو ہے وہ شروع کریں گی، اور اس میں بھی دیکھیں کہ نہ ان کا کوئی تجربہ ہے نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے. لیکن ہماری قسمت ہے، ہماری قسمت ایسی ہے کہ الناس علی ملوکہم جس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کے ان کے حکمران ہوں گے. ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ ایک جو اصول ہم نے بنایا ہوا ہے جو نواز شریف کے لیے ہے وہ عمران خان کے لیے بھی ہونا چاہیے، جو عمران خان کے لیے ہے وہ جماعت اسلامی کے لیے بھی ہونا چاہیے. جیسے وہ کہتے ہیں نا واٹ از ساس فار دا گوز از ساس فار دا گینڈر. یعنی ایک ہی چیز جو ہے، یعنی ایک لا جو ہے وہ عمران کے اوپر کچھ اور ہے اپلائی کرتا ہے اور دوسروں کے اوپر کچھ اور اپلائی کرتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ خیز سچویشن ہے، اور میں تو اس کو زیادہ چلتا ہوا نہیں دیکھتا. حالانکہ اس کو بیساکھیاں بھی مل جائیں گی، حالانکہ اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی مل جائے گی اس الائنس کو. اور یہ جو کہا گیا بلاول صاحب کی طرف سے جی کہ ہم اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے لیکن ہم حکومت میں بھی نہیں جائیں گے، تو یہ مطلب ہمیں سمجھتے ہیں کہ ساری عوام بیوقوف ہیں. اور صرف یہ جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آتے ہیں یہ بڑے جو غادری ہیں، یہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن عوام جو ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اب عوام جو ہے وہ ان سے کوسوں آگے نکل چکی ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی یہ جو عوام ہے، پاکستان کا جو یوتھ ہے، جو یوتھ بلج ہے، اس کے ہاتھ میں جو اس کے پاس ہتھیار تو نہیں ہے، اس کے پاس کلاشنکوف تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک سوشل میڈیا کا ٹول آ گیا ہے. اس ٹول نے اس کو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، اور اس کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہو چکا ہے. اور ان کو پتا ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ ملائیشیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ ان کو نہیں بتاتے خبروں میں کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کیا چل رہی ہیں، لیکن ہماری یوتھ کو سب کچھ پتا ہے. تو اس لیے میں تو اس کو فیاض بھائی بالکل سمپلی اگر کچھ پوچھیں تو بالکل مذاق سمجھتا ہوں، کیونکہ جو ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے نا اصل ایشو وہ ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ہمارا پاکستان. یہ جس طریقے سے ہم نے اس کو رسوا کر دیا ہے، یہ بڑی دردناک صورتحال ہے. اچھا، میرا اندازہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے انتہا کی ہوئی ہے انہوں نے، کوئی عام آدمی کی اس طرح نہ اس کی بات کا وزن ہے، نہ اس کے ووٹ کی عزت ہے، نہ اس کی کوئی قدر و منزلت ہے، اس کی اہلیت کی، اس کی ڈگریوں کی، اس کی سکل کی کوئی نہیں ہے. صرف دو خاندان ہیں جو مسلط ہوئے ہوئے ہیں بڑے عرصے سے، اور اب پھر دوبارہ ہونے لگے ہیں. اب دونوں کو شاید اکیلے وہ مسلط نہیں ہو پا رہے، اب مل کے شاید مسلط ہو رہے ہیں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ شاید آخری باری ہوگی ان کی، کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ میں ایک اویئرنیس آ گئی ہے، اور ابھی اس الیکشن میں ابھی جو عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے ہمارا پاکستان کا ایک میجورٹی کھڑی ہے، اس میں صرف یوتھ ہی پیچھے کھڑی نہیں ہے بلکہ مڈل ایج کے لوگ، لیڈیز اسپیشلی، اور بزرگ بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں عمران خان کو سچا سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. اور نئی سوچ جو عمران نے دی ہے وہ شاید اب ان کی آخری باری ہے. پتہ نہیں 2 مہینے چلتی ہے، 6 مہینے، 16 مہینے یا 18 مہینے، لیکن ہے آخری باری. میرا اندازہ یہ ہے. یہ صحیح ہے. مطلب دیکھیں جو وہ کہتے ہیں نا میری تعمیر میں مضمر تھی صورت ایک خرابی کی، یہ تو جب یہ بنتا ہے اس طرح کا جو اتحاد ہے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے نا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. ان کے مقاصد نہ تو پاکستان کے ہیں، نہ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ پاکستان کو ترقی دلوانی ہے. ان کے مقاصد ذاتی ہیں. ان کے مقاصد صرف یہ ہیں کہ ہم نے اپنے پہلے کیس ختم کروا لیے، اب ہم نے جو پہلے نقصان کیا تھا اس کو اب ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اس کو ہم نے کمپنسیٹ کرنا ہے. اور اسی طرح جو ان کے بیکرز ہیں، جو ہینڈلرز ہیں، ان کو بھی اندازہ نہیں ہے. دیکھیے جو بھی آپ کہہ لیں نا، عوام جو ہے، عوام کا جو ایک سمندر ہم نے دیکھا ہے 8 فروری کو، اور جس طریقے سے دے ہیو اسپوکن دیئر مائنڈ. آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے اپنا حق ادا کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو طاقتیں ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حق پہ ہیں. دیکھیں وہ عربی میں کہتے ہیں لا یسیر باطلا حقا بکثرت متوسکین، لا یسیر باطل حقا بکثرت متوسکین بہ. کسی جھوٹ کے ساتھ زیادہ لوگ بھی شامل ہو جائیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ نہیں رہا، وہ سچ ہو گیا.
اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ایک طاقت کے زور کے اوپر، جس طریقے سے ایک ویپنائز کر کے جس طریقے سے ان کو آگے لایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی میں ہوا ہے، یعنی اب فافن کی رپورٹ آپ نے پڑھ لی ہوگی، حالانکہ وہ پٹواری آرگنائزیشن ہے، ٹوٹل پٹواری ہے، لیکن اب فافن میں بھی مجبوراً یہ کہہ دیا کہ جی 135 پنکچر تو لگے ہیں نا، جہاں پہ ان کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا، اس میں صوبائی بھی ہیں، اس میں وہ بھی ہیں، دوسرے حلقے بھی ہیں، اور اس میں میجورٹی جو ہے وہ نون لیگ کی جیتی بھی ہے، تقریباً 48 کے قریب اور 28 کے قریب تقریباً جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں. تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا مینجڈ جو رزلٹ ہے وہ آیا ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں چلے جائے یا جو کچھ بھی کرے، لیکن جو انہوں نے دھاندلی کی ہے، اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ان کے لیے فرض اولین ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ مثال بن گئی اور اگر if they get away with it، تو پھر میں آپ کو بتاؤں نیکسٹ ٹائم بھی ہوگا اور اس کے بعد بھی ہوگا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، جب تک کہ ہم اس کو مثال نہیں بنائیں گے کہ اگر انہوں نے یہ کیا تھا تو یہ اوور ٹرن کروائیں، جس طرح بھی ہو عدالتوں میں جائیں اور ان کے پیچھے لگے رہیں. کہ جیسے پہلے بھی انہوں نے 4 حلقے نہیں کھولے تھے، ابھی بھی ان کو جب پتہ چلے گا کہ 135 136 جو ہیں پنکچر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا پیچھا ہونا چاہیے. جی اچھا، عدالتوں میں بعد میں جاتے ہیں. ابھی آئینی عہدوں کی بات ہو رہی تھی کہ اپنی اپنی جیبیں بھرنے کے چکر میں ہیں. زرداری صاحب کی سمارٹنس آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے صدر پاکستان کا عہدہ، چیئرمین سینٹ کا عہدہ، اسپیکر کا عہدہ اور 4 گورنر کے عہدے مانگ لیے؟ کیا سمارٹ موو کیا زرداری صاحب نے؟ مولانا صاحب، میں تو اس کو سمارٹنیس نہیں کہتا. سمارٹنیس تو وہ ہے جس کا پاکستان کو فائدہ ہو. یہ کننگنیس ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک آدمی جو ہے وہ انتہائی کننگ ہے، اور اس کی کننگنیس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کی کننگنیس کا اگر فائدہ ہوتا ہے تو یا اس کو خود ہوتا ہے، یا اس کی فیملی کو ہوتا ہے، اس کے بچوں کو ہوتا ہے، اور کسی کو بھی نہیں ہوتا. ایون اس کی پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں ہوتا. اس کی پارٹی کے لوگ بھی ابھی دیکھیں نا، کئی لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں، ہماری فیملی کے ساتھ ان کا ایک بڑا تعلق ہے، جن کو میں جانتا ہوں، جو کہ تنگ ہیں اس سے. یعنی وہ ان کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. وہ یہ صرف سوچتا ہے کہ میرے بارے میں کیا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں، اس نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سمارٹنیس دیکھیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو مائنس کروا دیا. پھر یعنی اس نے اپنا آفس جو ہے وہ شور کروا لیا، اور اپنے بیٹے کو، جس کو وہ کہتا تھا کہ یہ ابھی نابالغ ہے، یہ ابھی تجربہ کار نہیں ہے، اس کو پتہ کچھ نہیں ہے، ابھی بچہ ہے، تو اس نے واقعتاً اس کو بچہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کو کوئی بھی آفس لینے سے پیچھے ہٹا دیا. خود اپنے لیے انہوں نے میک شور کر لیا کہ صدارت بھی ملے گی اور سب کچھ مل جائے گا. تو سی ایم سندھ بھی تو بنا سکتا ہے نا وہاں. اگر پروونشل اسمبلی بلاول کی نہیں بھی ہے تو خالی کرا کے بھی وہاں 45 ڈیز کے بعد وہاں سی ایم سندھ بھی بن سکتا ہے. نہیں سندھ تو ان کروا کے لے. دیکھیں نا، جو ان کا خیال تھا، ان کا یہ کہتے تھے نا کہ جی میرا خواب ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری زندگی میں وزیر اعظم بن جائے. پھر انہوں نے حامد میر کے انٹرویو میں کہہ دیا کہ نہیں، وہ تو بچہ ہے، وہ تو نا تجربہ کار ہے، وہ بھی اس قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے خود اس کی تباہی پھیری کہ جناب یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. اب جب قابل نہیں ہے تو جب باپ کہہ رہا ہو تو پھر اور کون سی گواہی چاہیے آپ کو؟ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بلاول کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا کننگنیس کی تو، اور سمارٹنیس کی آپ کے الفاظ میں تو یہ حالت ہے. ہم ایگری نہیں کرتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے بطور جرنلسٹ ہمیں اس پہ بحث کرنی پڑتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے. میاں صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کب آؤٹ کیا گیا؟ کس وقت آؤٹ کیا گیا؟ کیوں آؤٹ کیا گیا؟ کیا میاں صاحب نے وہ جو لندن میں بیٹھ کے تقریریں کی تھی قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے خلاف، یا یہاں آنے کے بعد بھی 1-2 دفعہ انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے اور مجھے کیوں نکالا، اپنا پرانا بیانیہ والی پوٹلی کھولنے کی کوشش کی ہے؟ کیا اس کی سزا انہیں مل رہی ہے کہ انہیں سائڈ لائن کر دیا گیا اور بھائی کو، جو کہ ایک مستقل خدمتگار ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اسے آگے کر دیا گیا؟ رانا صاحب، اس میں دیکھیں، جب یہ آئے تھے نا، ہمارے اطلاعات کے مطابق جب یہ لنڈن اگریمنٹ ہوا تھا تو ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جی آپ آئیں گے، آپ کے کیسز وغیرہ ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے. اور یہ پہلے بتا دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ جب یہ آئے تھے تو فوراً ہی کچھ دیر کے بعد جلسوں میں مریم نواز کو آخری تقریر کروائی جاتی رہی ہے. بالکل. وہ کس لیے کروائی جا رہی تھی؟ وہ اسی لیے کروائی جا رہی تھی کہ میاں صاحب اس کو، مریم کو آگے لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب میرے ساتھ تو چونکہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن کم از کم مریم کو میں اسٹیبلش کر جاؤں کہ میری جو ایئر اپیرنٹ ہے وہ مریم ہے. تو وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس طرح ان کو انٹروڈیوس کروایا. اور نواز شریف کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے.
کیونکہ ان کے اندر ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ان کے اندر ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، وہ جیسے ہی آتے ہیں تو وہ ان کو ایک وہ کہتے ہیں کہ نہیں سارے کا سارا میرا حصہ میرا جو ہے نا وہ میں نے لینا، کسی اور کو میں نے حصہ نہیں دینا. تو یہ ان کی نیچر ہے. ایک دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یہ شخص تمہیں آ کے کہے کہ احد کا پہاڑ سونے کا ہو گیا ہے تو یہ مان لینا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی نیچر بدل گئی ہے تو یہ نہ ماننا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کی فطرت ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا تھا. اور پھر جب شہباز شریف کو پچھلی دفعہ جو سٹنٹ ملی تھی پی ڈی ایم کے دور میں، تو اس سے تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کتنے جلدی ماشاءاللہ قابل مرمت ہیں. تو وہ بڑے آسانی سے ان کو جھکایا بھی جا سکتا ہے. وہ جا کے آپ کو پتہ ہے ڈگیوں میں بھی چلے جاتے ہیں، وہ بوٹ شوٹ بھی آرام سے پالش کر لیتے ہیں. تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو ہم بڑے جلدی طریقے سے آرام سے مینج کر سکتے ہیں، اور یہ میاں صاحب بڑے والے نہیں ہوں گے. اچھا، جو آپ نے مینجمنٹ کی بات کی، تو وہ جو ہمارا الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس نے بڑا کمال 8 فروری اور 9 فروری کو مینج کیے ہیں الیکشن. لیکن اس مینجمنٹ کی جو بہتی گنگا تھی، اس میں جہاں اور اتنے سارے لوگ نکل گئے، اس میں خرم دستگیر، جاوید لطیف، سعد رفیق اور یہ رانا ثناء اللہ، یہ جو ہارڈ لائنرز تھے کبھی جنہوں نے آرمی کے خلاف کچھ نہ کچھ بات کی ہوئی تھی، وہ اس بہتی گنگا میں وہ کیوں نہیں ہاتھ دھو سکے، یا انہیں پلان کے تحت سائڈ لائن کیا گیا؟ وہ جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے نا کہ ہم بیلنسنگ کی نظر ہو گئے ہیں، کہ کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے جو ہاتھ مارا ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو تو دکھانا تھا کہ ہمارے بھی دیکھیں جی لوگ فارغ ہو گئے ہیں، خواجہ سعد رفیق ہو گئے ہیں، دوسرے بھی ہو گئے ہیں، لطیف صاحب بھی ہو گئے ہیں، جاوید لطیف صاحب، رانا ثنا وغیرہ. تو ان کے بقول انہوں نے خود کہہ دیا کہ جی یہ تو ہمیں بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی ہم بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کو ہروا دیں. لیکن یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی ریوڑیاں تو نہیں ہے کہ میں مولانا صاحب آپ کو 2 دے دوں، دوسرے ایک دوست کو 5 دے دوں، کسی کو 7 دے دوں. یعنی مجھے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو کچھ فوجی جو حضرات تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سیٹیں ہیں نا ان میں سے ایک آپ لے لیں، ایک آپ لے لیں. تو انہوں نے کہا جی میں تو دونوں جیتا ہوا ہوں، یعنی صوبائی بھی جیتا ہوا ہوں اور میری جو والدہ ہیں وہ قومی جیتی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہم نے نہیں دینی، آپ نے یہ لینی ہے تو لے لیں. اب یہ کیا الیکشن ہے؟ یعنی ایک مذاق ہے نا. میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کامک ریپبلک آف پاکستان، کہ جس کو ہم نے مذاق بنا دیا. بلکہ مجھے یاد ہے آج فارچون میگزین جو ہے، بڑا آپ کو پتا ہے امریکہ کا بڑا زبردست ادارہ ہے، اس نے لکھا ہوا ہے کہ تھنگز ان پاکستان ہیو گون بونکرز. اب ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ یہ اس طرح کی ہیڈ لائنز پاکستان کے متعلق انٹرنیشنل میڈیا لگا رہا ہے، جس کے متعلق ہم لوگوں نے ساری زندگی محنت کی کہ پاکستان کے متعلق اچھی خبریں نکلیں. ہم اچھے لوگوں کے ساتھ جا کے کہتے تھے کہ نہیں پاکستان جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے، پاکستان اس طرح ترقی کر رہا ہے. اور جب بھی کبھی انڈینز جو ہیں وہ جا کے ہمارے خلاف کچھ کرتے تھے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے. لیکن اب اس طرح کی ہیڈ لائنز جب آنی شروع ہو جائیں گی تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا انٹرنیشنل امیج کیا بنے گا. کہ پاکستان میں جو سارے کرتا دھرتا ہیں وہ اتنے پینک ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ کیا کرنا ہے. اینڈ دے ہیو گون بونکرز. اب لوگوں کو ذرا بونکرز کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو بندہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے مینٹلی اس کو بونکرز کہتے ہیں. تو یہ صورتحال ہم نے بنا دی ہے اس ملک کی. اچھا، عمران خان جو اس وقت موسٹ امپورٹنٹ پرسن ہے پاکستانی پالیٹکس میں، بیہائنڈ دی بار ہے، لیکن اس کے جو آج رپورٹرز ان سے ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا اطمینان عمران خان کے چہرے پہ جو پہلے ہم دیکھتے تھے وہی ابھی ہے، اس کی کوئی فرق نہیں. شاہ قریشی صاحب تھوڑے سے ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم جیت گئے ہیں، لیکن عمران خان واز کام اینڈ اپنے اس سے حساب سے ٹھیک تھا. عمران خان اس وقت اندر بیٹھ کے کیا سوچ رہا ہوگا کہ یہ جو باہر جوڑ توڑ ہو رہی ہے، کیا عمران خان کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا عرصہ چل جائیں گے، اور آپ کا کیا اندازہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم 2 کتنا عرصہ چل جائے گی؟ مولانا صاحب دیکھیں اس میں ایک تو عمران کو جتنا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. میں اس کو ورلڈ کپ کے فوراً بعد سے اس کو جانتا ہوں، اور لوگوں کو شاید اندازہ ہوگا کہ جس دن اس کی شادی تھی پہلی اور اس کے بعد جو ولیمہ تھا، اس ولیمے سے ایک دن پہلے وہ سارا دن میں اس کے ساتھ تھا اور میں نے اس کا انٹرویو کرنا تھا جنگ کے لیے. تو جتنا میں اس کو جانتا ہوں میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ہنس رہا ہوگا ان کی بے بسی کے اوپر. کیونکہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو ان سے فار بیونڈ ہے. مطلب وہ جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا شتر بگی، یعنی اونٹ کا مقابلہ کسی بلی سے کرنا. تو یہ ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جتنی دیر وہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ نہیں ہے. جتنی دیر یہ اس کو جیل میں رکھیں گے، یقین کریں ایوری سنگل پیسنگ ڈے، ہر روز اس کا قد جو ہے نا وہ گزوں کے حساب سے اوپر بڑھ رہا ہے.
اور وہ اس کا جو اسٹیچر ہے وہ دنیا میں اب ایک گلوبل لیڈر کے طور پر سمجھا جا رہا ہے. اور لوگ, آپ کو پتہ ہے, اس کو لوگ نیلسن مینڈیلا کے ساتھ اب کمپیئر کرنا شروع ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ جو جس طریقے سے اس نے مولانا صاحب اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے, خاص طور پہ اس کرائسس میں آپ کو بتاؤں, ہی ہیز پرووڈ می رانگ ایز ویل. کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جب یہ خدا نہ خواستہ جیل میں جائے گا تو یہ بیچارہ, مطلب جو اس کی لائف ہم نے دیکھی ہوئی ہے اور جس لیول پہ اس نے لائف گزاری ہوئی ہے, تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ سروائیو کر جائے گا. لیکن کیا کمال طریقے سے اس بندے نے کیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے نا, اس کے علاوہ یہ اتنی اسٹیڈ فاسٹنیس اور اتنی سالڈ جو ایک ریزسٹنس ہے وہ آتی نہیں ہے جب تک کہ اندر آپ کے ایمان نہ ہو. اور اس وقت وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے, کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. اندر بیٹھا ہوا وہ پورے کی پوری جو چیس بورڈ ہے وہ اس کو مینج کر رہا ہے, اس کو کنٹرول کر رہا ہے, اسی کی چالیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, وہ چیک میٹ بھی کر رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے, لیکن اندر بیٹھا ہوا سب کچھ وہ کنٹرول کر رہا ہے. اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, دو راستے ہیں ان کے پاس. ایک راستہ ہے کہ نیلسن مینڈیلا کا, کہ نیلسن مینڈیلا کا جو ہے وہ پیسفل راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے خمینی کا. عمران خان نیلسن مینڈیلا بھی بن سکتا ہے, وہ خمینی بھی بن سکتا ہے. وہ اگر زندہ رہا تب بھی بن سکتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اس کو کچھ ہوا تو اس کے بعد بھی وہ ان کی جان نہیں چھوڑے گا. وہ جو اس نے کرنا تھا, he has done his job. وہ اب بہت آگے نکل چکا ہوا ہے. لارجر دین لائف جس کو کہتے ہیں نا, وہ اب اس لیول پہ پہنچ چکا ہوا ہے. لیکن اس کی تنظیمی سٹرکچر جو ہے اس کی پارٹی کا, آپ دیکھیں کہ ابھی رؤوف حسن صاحب وہ بھی پہلے بیچارے ڈورمنٹ تھے, ابھی تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے ہیں. جب باقی لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تو وہ سامنے آئے. انہیں پتہ نہیں کس طرح برداشت کیا ان لوگوں نے. ایک وہ سیکریٹریٹ میں, ان کے سینٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوتے تھے, باقی اس کے علاوہ علی ظفر یا 2 3 4 وکیل وہ ایکٹیو. ادروائز ان کا پارٹی سٹرکچر تو ان کا بھی کوئی نہیں رہا. اور اگر ابھی وہ اقتدار میں نہیں آتے کسی کے ساتھ اتحاد کر کے اور اپنے یہ 9 مئی والے کیسز اور یہ ساری چیزیں ختم نہیں کرتے, تو ان کے لوگوں کو, ان کی پارٹی کو تو اسی طرح مشکل پڑی رہے گی. ان کی پارٹی کے لیے آسانیاں کب پیدا ہوں گی؟ اور کیا لوگ عمران خان خود تو برداشت کر سکتے ہیں, کیا ان کی پوری پارٹی بھی اگلے 5 سال تک یہ سختیاں برداشت کر سکتی ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے. جو ان کی پارٹی کی سٹرکچر ہے, تنظیم ہے, وہ بہت ویک رہی ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم بھی ان سے کہتے تھے کہ اپنی پارٹی کی تنظیم جو ہے اس کو بہتر بنائیں, اس کو گراس روٹس لیول پہ آرگنائز کریں, یونین لیول پہ جا کے اس کو آرگنائز کریں. لیکن وہ ظاہر ہے ان کے پاس ٹائم بھی شاید نہیں تھا, یا ان کی شاید اس وقت پرائرٹی بھی نہیں تھی. وہ اس وقت ایک ہوتا ہے نا کہ جب آدمی گورنمنٹ میں آ رہا ہو تو اس کو ایک, ویسے بھی کچھ لوگ اپنے ارد گرد اس کے آ جاتے ہیں جو اس کو باہر کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے ہی نہیں دیتے اور ہوائی نہیں لگنے دیتے. تو وہ اس وقت اس چکر میں تھا. مجھے یاد ہے میں ARMA میں تھا اس وقت, تو میں نے عمران کا انٹرویو کیا. تو میں نے جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد ہم کافی دیر بیٹھے رہے, تو پھر ہم بنی کلا بھی چلے گئے. تو اس طرح کر کے تو میں نے اس کو ایک چیز بڑی زور سے کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ عمران, جب بھی آپ اس وقت اپوزیشن میں ہو تو آپ کوشش یہ کیا کرو کہ جو کمیٹیز ہیں, جو قومی اسمبلی کی کمیٹیز ہیں مختلف, ان میں آپ جا کے بیٹھا کرو, ان میں آپ دیکھا کرو. کیونکہ ساری جو حکومت ہے اس کی فنکشننگ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ چلتی ہے جب آپ کمیٹیز میں جائیں. آپ کو فینانس کمیٹی کا پتہ چلتا ہے, آپ کو لا اینڈ آرڈر کی پتہ چلتا ہے, داخلہ کی وہ جو ہے اس کے میں آپ جا کے بیٹھو. دوسری چیزیں جو اکانومی کے بارے میں, ہر چیز, ہر کمیٹی میں جا کے آپ بیٹھو, ان میں آپ جا کے اپنی ان پٹ دو اور دیکھو کہ فنکشن کیسے کرتی ہے حکومت. لیکن وہ ظاہر ہے عمران کا اپنا ایک وہ تھوڑا سا ٹیکٹیکل لیول پہ وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ شاید نہ ہو جتنا وہ اسٹریٹجک لیول پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیاں تھیں جس کی وجہ سے پارٹی بھی جو ہے وہ اس طرح آرگنائز نہیں ہوئی. اور آج بھی یہ کمیاں جو ہیں موجود ہیں, اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو شکایت فیل ہو رہی ہے اس وقت کہ جس طریقے سے لیڈرشپ جو ہے وہ بیہیو کر رہی ہے. اب چند لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو باہر ہیں, باقی جو انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی بس صرف اسٹیٹمنٹس وغیرہ دے دیں یا اس طرح کر کے. تو یہ مشکل وقت ہے, اس میں ظاہر انڈرسٹینڈیبل بھی ہے کچھ لوگوں کی, جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے ان کی خواتین کے ساتھ, اور جس طرح پنجاب میں خاص طور پہ جو ایک انہوں نے مثالیں بنانے کی کوشش کی ہے, اس سے لوگ جو ہیں وہ گھبرائے تھے. اور ظاہر ہے ایک نیچرل سی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا جب وہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, تو میرا خیال ہے کہ اب شکنجہ جو ہے وہ تھوڑا سا
کھلے گا اور جو ہاتھ کے اوپر ایک گرپ تھی دوسری سائڈ کی وہ بھی تھوڑا سا کمزور پڑنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ نیچرل ہے. یہ دونوں سائڈز کے لیے ضروری ہے کہ اب اس کو تھوڑا سا رسپائٹ دیں. جنگ جو ہے وہ 12 مہینے نہیں لڑی جا سکتی، وہ 24 گھنٹے نہیں لڑی جا سکتی. اس میں رسپائٹ کا وقت بھی آتا ہے، اس میں ریسٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا سوچ کے پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. تو کئی دفعہ اسٹریٹجک ریٹریٹ بھی کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا رسپائٹ دے اپنے ورکرز کو بھی اور اپنے لیڈرز کو بھی. علی امین گنڈا پور کی سلیکشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت گیون سرکمسٹانسز ہیں اس میں میرا خیال میں تو ایک بہتر چوائس ہے. مجھے پتہ ہے ان کے بارے میں پروپیگنڈا شروع ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پروپیگنڈا مشینری جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اور کس طریقے سے، اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کس طریقے سے ٹویٹس چلتے ہیں، اور کیسے وہ پوری ایک مشینری جو ہے پریسٹیٹیوٹس کی وہ شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے ایک کام کے اوپر، اور اس کے بدلے میں سب کچھ جو ملتا ہے ان کو آپ کو اندازہ ہی ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عثمان بزدار کو لگاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی کہ دیکھیں یہ کوئی بندہ ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اگر وہ علی امین گنڈا پور کو لگاتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو مسوجنسٹ ہے، یہ تو خواتین کے خلاف ہے، اور یہ ہے، اور یہ اس نے وہ بوتل والا چکر کچھ لے آتے ہیں. تو بوتلیں تو ان کے ہر کے گھر میں اپنے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، شاید تو اور جس سارے طریقے سے، اور آپ کو پتہ ہے نا شہد والا کیس تو ساروں کو پتہ ہے. تو یہ اور ان کا جو کلچر ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے اور ہم نے بھگتا ہوا ہے بلکہ. تو اس لیے یہ باتیں کرنا جو ہے نا یہ صرف پروپیگنڈا ہے. یہ صرف پیپلز پارٹی کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے اور نون کی طرف سے اور ان کے جو ہرکاریں ہیں ان کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں اور وہ اپنے لیڈرشپ کے خلاف کوئی نہ کوئی اپنی بات سوچنی شروع کر دیں، جو کہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا. ہی از دی موسٹ، میرا خیال ہے کہ جو اپروپریٹ کینڈیڈیٹ اس وقت ہو سکتا تھا وہ عمران خان نے ڈھونڈا، کیونکہ اگر وہاں پہ کوئی ویک بندہ لگائیں اور جس طریقے سے کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں تو وہ تو پھر ویسے ہی بیٹھ جائے گا. بیرسٹر گور صاحب جیسا اگر ہوگا تو وہ تو بات بھی نہیں کر سکے گا. بالکل صحیح. اچھا، الیکشن کمیشن سے تو کوئی اچھی نیکی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے پی ٹی آئی والوں کو، کیونکہ انہوں نے اگر یہ سیٹیں انہیں دینی ہوتی تو پہلے ہی دے دیتے. اب اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا ہماری جو باقی عدلیہ ہے ان سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ٹیم کچھ سیٹیں واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اب یہ جو سوال ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیں جو ہم نے ہم تجزیہ کرتے ہیں نا اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کرتے ہیں، پھر ہم اپنے ایک بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، پھر جو ایکچوئل حقائق ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ کرتے ہیں. جی اب صورتحال یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا یعنی گھٹیا ترین لیول پہ پہنچ چکا ہوا ہے کہ جس کے اندر اب کوئی نہ کوئی شرم رہ گئی ہوئی ہے، نہ کوئی حیا رہ گئی ہوئی ہے. اریانی کا ایک عالم ہے جو کہ بازار گرم ہو چکا ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی قانون ہے. جس طریقے سے محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کا نشان چھینا تھا اور یہ لوگ پیٹتے رہ گئے. بیرسٹر گور کا مجھے یاد ہے وہ بار بار کہتے تھے کہ اگر آپ نے بلے کا نشان لے لیا تو ہمارے لوگوں کو پھر یہ منڈی میں جانا پڑے گا، لوگ ان کی قیمتیں لگائیں گے. تو دس از ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن رائٹ ناؤ. لیکن قاضی صاحب کو اوپر کوئی جوں بھی رینگی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی اپنا سو موٹا ایکشن لیا ہے کہ جی میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ آرز جو ہیں وہ الیکشن کرائیں گے تو اچھا ہوگا؟ تو ان کو اب ان کو معذرت کرنی چاہیے نا کہ میں نے غلط کہا تھا، اور میں نے یہ جو کہا تھا بیرسٹر گور کی بات میں نے نہیں مانی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن بھی دے دیا تھا، اور اس کے باوجود میں نے اس کو اوور ٹرن کیا اور میں نے کہا جی نہیں بلے کا نشان چھیننا ہے آپ سے. حالانکہ باقی پارٹیز کے کہاں کے کس کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور بلکہ میں تو جانتا ہوں ان کے پارٹیز کے الیکشنز ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف کاغذ پہ لکھ کے دے دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب قاضی صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ مجھے خوشی کئی دفعہ ہوتی ہے کہ وہ احادیث کا ذکر کرتے ہیں، وہ قرآنی آیات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں when it comes to making a decision پھر وہ ساری قرآنی آیات ان کی کدھر چلی جاتی ہیں، کہاں پہ اسلام کا بیک گراؤنڈ چلا جاتا ہے. یہی تو ہمارا امتحان ہوتا ہے. دیکھیں قاضی جو ہے، جو کوئی بھی قاضی ہو، جو قاضی القضاء کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ خدا کی طرف سے ایک نائبیت کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ جیسے بالکل. خدا انصاف کرتا ہے اسی طرح اس کو ایک بندے کو دیتا ہے کہ تم لوگوں میں انصاف پھیلاؤ. تو اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ آخری سوال کہ آئندہ الیکشن آپ پاکستان میں کب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب یہ تو ان کی کارکردگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو ہم نے پہلے کارکردگی دیکھی بھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کچھ ڈفرینٹ کارکردگی ہوگی، بلکہ اگر اس دفعہ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگی
تو وہ ظاہر ہے وہ اپنا ایک دامے درمے سکھنے کوئی نہ کوئی اپوزیشن کا رول بھی ادا ساتھ کر رہی ہوگی، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے ان کو کھینچنا ہے، ہم نے ان کے اوپر پریشر ڈالنا ہے. اور یو نیور نو کہ کچھ سال کے بعد، 1 سال کے بعد یا 8-10 مہینوں کے بعد زرداری صاحب جو ہیں وہ پینترا بدلیں اور کہیں جی کہ ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس جو وہ لے کے آتے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں ہوگی تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اڑا دیں، کوئی پتہ نہیں. تو یہ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی ایک چیکڈ قسم کی جو گورنمنٹ ہوگی، جس کا نہ کوئی پاؤں ہوں گے، نہ اس کی کوئی ان کا سہارا ہوگا. سہارا اگر ہوگا تو وہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اور وہ کب تک ان کو برداشت کرے گی. اور یہ بھی مائنڈ میں رکھیے گا کہ اس سال امریکہ میں الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، اور وہ اگر الیکشنز جو ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں اور اس میں ٹرمپ اگر جیت جاتا ہے تو پھر ان کی ساری جو کاروائیاں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ الٹی پڑ جائیں، اور جن لوگوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی دن جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں، اور وہ کچھ اچھی خبریں نہیں ہوگی ان کے لیے اگر اس طرح ہوا. اور انٹرنیشنل لیول پہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مارچ میں یہ ہم بھول گئے بات کرنا، مارچ میں یہ جو ایک ہیئرنگ ہونے والی ہے جس میں کانگریس نے ان کو ڈونلڈ لو کو بلا لیا ہے اوپن ہیئرنگ کے لیے، جو کہ اوپن ہوگی. اس میں وہ ان سے پوچھیں گے جی یہ آپ نے کس کیپیسٹی میں یہ جو تھا سائفر، یہ آپ نے سوری یہ جو دھمکی دی تھی کیوں دی تھی آپ کو کیا اطلاعات مل رہی تھی، اور پھر آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے ساتھ آپ نے اس طرح کی حرکت کیوں کی، اور اس کی کیا وجہ تھی. تو جب یہ اوپن میں باتیں آئیں گی تو یہ کھلے گا نا کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا. تو اس میں پھر عمران خان کے بارے میں اگر پتہ چلا کہ وہ سرخرو ہو گیا اور اس کا کیس جو تھا وہ مضبوط تھا، تو پھر یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے، اور پھر 9 مئی کدھر چلا جائے گا، اور پھر یہ سارا کچھ یہ تو ہوگا نا، یہ تو کھلے گا سارا کچھ. یہ تو نہیں ہوتا کہ چیزیں کھلیں نہ کھلیں گی تو صحیح، پھر لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ اسرار کسانہ. جی ہاں تھینک ناظرین، یو جی، بہت اسرار کسانہ کینیڈا ہوتے ہیں ان دنوں کیلگری میں، اور آپ ان کے وی لاگز دیکھتے رہتے ہیں اسرار کسانہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اسرار کسانہ آفیشیل کے نام سے. اور اگر آپ نے آج تک انہیں سبسکرائب نہیں کیا اور آپ انہیں فالو نہیں کر رہے تو میرے خیال میں یہ آپ بہت کچھ مس کر رہے ہیں. ان کی جو انسائٹ ہوتی ہے اس میں پاکستان کی پالیٹکس، انٹرنیشنل پالیٹکس، جس طرح بھی انہوں نے آخر میں جاتے ہوئے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے گوشت کی گزار کیا کہ ڈونلڈ لو کو مارچ میں امریکن کانگریس نے طلب کیا ہوا ہے، اور وہ اس سے وہ سارے سوال پوچھیں گے جس کی بنیاد پہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ پاکستان عمران خان کے حق میں دیا اور عمران خان کو سچا ثابت کیا. اب ڈونلڈ لو کے لیے سختی کے دن آنے والے ہیں، اور وہاں کانگریس میں جو اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں یقیناً واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں پاکستانی وہ بھی وہاں مدعو ہوتے ہیں، وہ بھی جائیں گے اور وہاں سے رپورٹ بھی آئے گی. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. بہت جلد ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.